الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان گفتگو ام المومنین جناب سیدتنا عائشہ صدیقہ حبیبۃ المصطفیٰ الموفقہ حبیبۃ الرسول جناب حمیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے متعلق ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جناب نبی کریم علیہ السلام سے کس عمر میں ہوا، اور آپ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو شرف زوجیت کس عمر میں بخشا، اور پھر اس پر جو ملحدین، مستشرقین اور آج کا سیکولر طبقہ اسی بات کو آپ کے نکاح کو لے کر جناب نبی کریم علیہ السلام کی ذات طیبہ پر طرح طرح کے حملے کرتا ہے، ہم ان کو بھی جواب آج کی اس گفتگو میں دینے کی جسارت کریں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بات تو امام بخاری نے بخاری شریف، مسلم اور دیگر معتبر کتب سیر سے ثابت ہے کہ آپ کا نکاح 10 نبوی علیہ السلام میں اور ہجرت سے 3 سال قبل 6 سال کی عمر میں حضور نبی کریم علیہ السلام سے ہوا، اور پھر آپ کی رخصتی ہجرت کے 7 یا 8 ماہ بعد، جب کہ آپ کی عمر مبارک 9 سال اور کچھ ماہ تھی، علیہ السلام سے ہوئی۔ اور پھر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور نبی کریم علیہ السلام سے اس عمر میں نکاح کا ہونا، آپ نبی کریم علیہ السلام کا اس عمر میں آپ کو اپنی زوجیت کا شرف بخشنا، تو یہ کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، اور کچھ لوگوں نے تو بجائے اس کے کہ اس کو ثابت کریں کہ آپ کا نکاح اس عمر میں ہوا اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ اس تحقیق و تنقید میں لگ گئے کہ آپ کی بوقت نکاح عمر 19 سال تھی، 17 سال تھی یا اس سے بھی زائد تھی، جبکہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری معتبر کتب احادیث کے اندر یہ بات بالکل عیاں ہے۔ اب وہ وقت نہیں کہ میں ایک ایک حوالہ دیتا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ایک چیز کو بڑے واضح طور پر لکھا، امام مسلم نے بھی اور کتب سیر میں بھی، کہ آپ کا نکاح اسی عمر میں ہی ہوا تھا اور آپ کی رخصتی 9 سال اور کچھ ماہ میں ہوئی۔ ابھی رہی یہ بات کہ مستشرقین کا اعتراض کرنا، ملحدین کا اعتراض کرنا، آج کے سیکولر طبقے کو یہ بات ہضم نہ ہونا، تو یہ ان کی کم علمی یا پھر کم مطالعہ یا وہ زوجیت کے جو مقاصد ہیں ان کو نہ سمجھنا ہے۔ شاید ان کے ہاں زوجیت صرف اس لیے اپنائی جاتی ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات ہی کو پورا کرنا ہے، تو میرے عزیز محض ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، ایک جبلی اور فطری تقاضا ہے انسانیت کا، لیکن یہ محض اپنی شہوانی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرنا، یہ تو عام حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے بات، اور انسان کو جو شرف بخشا، اس کے ساتھ ساتھ وہ زوجین کے مابین ایک دوسرے سے انسیت، محبت اور روح کا تعلق، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک دوسرے کو لباس کہا گیا کہ ایک دوسرے کے ہمراز اور ایک دوسرے کے دکھ و درد کے درما، تو یہ وہ پیارا رشتہ ہے کہ جس کو جناب آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے لے کر آج تک ان چیزوں کے مطابق دیکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال جن کا مطبع نظر ہی نفسانی خواہشات ہو، تو ظاہر ہے ان کو تو یہ بات پلے نہیں پڑنی، لیکن ہم اپنے عالم اسلام کے ماننے والوں کو یہ بات واضح کر دیں، اور جو شکوک و شبہات ان کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بحیثیت مومن ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نبی کریم علیہ السلام کا اس عمر میں نکاح کرنا، پھر یہ جو آپ کی عمر 9 سال 10 ماہ میں رخصتی کرنا، یہ بامر الہی تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی طرف سے آپ کو ان کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم تھا۔ تو بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جناب والا حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور آپ نے اس حکم کی تعبیر فرمائی، جیسا کہ متعدد کتب حدیث میں اور خود امام بخاری نے بخاری شریف میں بھی لکھا حضور نبی کریم علیہ السلام کے نکاح کو لے کر کہ آپ نے یہی ارشاد فرمایا، اگر ان یکم من عند اللہ، اگر یہ اللہ کی جانب سے نہ ہوتا تو پھر ایسا نہ ہوتا۔ یہ تو پھر اشارے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حکم تھا جس پر آپ نے حکم کی تعمیل فرمائی۔ تو ہمارے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے، ہمیں کسی اور دلیل کی حاجت ہی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ اعتراض ملحدین، مستشرقین اور ان جیسے لوگوں سے ہوتا ہے تو ہم دیگر زاویوں سے بھی اس کو پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح ایک معاشرتی عمل ہے، ایک معاشرتی رسم بھی ہے، ایک معاشرتی رواج بھی ہے۔ تو اس لیے جہاں پہ یہ نکاح ہوا اس معاشرے کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ عرب جلوہ گر ہوئے تو عرب معاشرے میں اس عمر کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا اور پھر جب کہ لڑکا جو ہو وہ بڑی عمر کا ہو اس کو کیسا دیکھا جاتا ہے۔ تو یوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کو بھی اس علاقے، اس وطن اور جہاں پہ یہ نکاح ہوا عرب کے رسم و رواج کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا وہاں کی عرف و عادت کا لحاظ رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور عرب کے معاشرے میں اس عمر کی لڑکی اور لڑکا بڑی عمر کا ہو تو اس طرح کے نکاح کو معیوب نہ سمجھا جاتا تھا اور نہ آج کے دور میں اس کو سمجھا جاتا ہے۔ اس دور میں بھی اس طرح اس عمر کی لڑکیوں کا نکاح کیا جاتا تھا، بلکہ خود بخاری شریف کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے حضرت ام سلمہ کے کم سن لڑکے کا نکاح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نابالغ لڑکے سے کیا۔ تو یہ چونکہ وہاں کا رواج تھا، عرب کے ہاں کوئی معیوب بات نہیں تھی، جیسا کہ امام رازی نے بات کو نقل کیا احکام القرآن کے اندر کہ خود حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ام سلمہ کے کم سن لڑکے کا نکاح جناب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نابالغ بچی سے کر دیا۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر ابن صباح الصالح کا قول نقل کیا گیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ادرکت تجارتاً لنا جدتاً بنت 21 سنہ، کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کی عمر 21 سال تھی اور وہ 21 سال کی عمر میں دادی بن گئی تھی۔ یعنی صرف نکاح نہیں چھوٹی عمر میں، بلکہ چھوٹی عمر میں کہ جب لڑکی بالغ ہو جاتی تو یہ عرب کا رسم و رواج تھا کہ 9 سال اور 10 سال کی عمر میں نہ صرف نکاح بلکہ وہ زوجیت کے معاملات ہو جاتے تھے، اور یہ جیسے آپ نے سنا کہ 21 سال کی عمر میں وہ دادی اور نانی بن گئی تھی۔ خود امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، صاحب فتح الباری نے اس کو نقل کیا کہ ایک خاتون کو میں نے دیکھا کہ 9 سال کی عمر میں وہ بالغ ہوئی اور 10 سال کی عمر میں وہ ماں بن گئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عرب کے ہاں اس عمر میں نکاح کرنے کا ایک رواج تھا، ایک عام سی بات تھی۔ تو لہذا اب ہمارا معاشرہ کہ جہاں پہ اس عمر کے لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا ایک قانونی جرم ہے، اس کو عرب کے معاشرے پر قیاس کرنا ایک فضول سی بات ہوگی۔ تو لہذا جہاں پہ یہ نکاح ہوا اسی معاشرے کے رسم و رواج کو سامنے رکھیں تو پھر میرا خیال ہے سوائے اناد اور بغض کے ذہنوں میں اعتراض اور اشکال اٹھ بھی نہیں سکتا۔ اور دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر عرب میں اس عمر کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح درست نہ ہوتا تو مجھے بتائیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کا مشورہ کس نے دیا؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے نکاح کرنے کا مشورہ دیا۔ خولہ بنت حکیم نے اب ایک عورت دوسری عورت کے لیے کہ جس کی عمر بھی چھوٹی ہے، لڑکی کے لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کر رہی ہیں کہ آپ اس سے نکاح کریں، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عرب کی یہاں اس کا کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ پھر آگے چلیے ذرا، پھر جب حضرت خولہ بنت حکیم نے ام رومان جناب ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ محترمہ ہے ان سے بات کی تو انہوں نے بھی کوئی انکار نہیں کیا، اور انہوں نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر تو اتنی ہے، میری بیٹی تو ابھی 6 سال کی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ عرب کے ہاں اس طرح کی بات کوئی معیوب نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے گا ایک اور بات، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا جناب ام عائشہ سے، اور رخصتی 9 سال اور کچھ ماہ بھی ہوئی۔ یہ بات اور اس کا درست ہونا اور قابل معیوب نہ ہونا، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ بھی ہے
کہ یہود و نصارہ تو حضور پہ رہتے تھے، آپ صادق امین کے لقب سے معروف ہونے کے باوجود بھی وہ آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے تھے۔ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر تان و تشنیع، یعنی ایسے معاملات کہ آپ شاعر ہیں، آپ کاہن ہیں، آپ جادوگر ہیں، فلاں فلاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ چیزیں جو آپ میں موجود نہیں تھیں ان کو بھی آپ سے منسوب کر کے لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے بیان کرتے تھے۔ اب مجھے بتائیے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ صدیقہ سے نکاح کیا، اس کی عمر 6 سال کی تھی، کافی ساری تھی، یعنی بڑی عمر کے تھے آپ، تو اگر یہود و نصارہ یا وہ معاشرہ اس کو معیوب سمجھتا تو پھر مجھے بتائیے کہ وہ اس پر حضور پر طعن و تشنیع کرتے یا نہ کرتے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ابادہ اٹھاتے یا نہ اٹھاتے؟ ان کا نہ اٹھانا اور اس پر گفتگو نہ کرنا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ کوئی کام معیوب نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کے یہود و نصارہ، جبکہ ہمارے ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تو اس بات کے بھی قائل ہے، جناب حضرت مریم کا نکاح ثابت کرتے ہیں 12 سال کی عمر میں، ہمارے ہاں تو یہ بالکل غلط ہے، لیکن ان کے کتھولک کا جو ایک مکمل نصاب ہے، جو ان کا دین ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب حضرت مریم کا نکاح 12 سال کی عمر میں فلاں ہوا۔ تو اب یہ 12 سال کی عمر، 10 سال کی عمر، 9 سال کی عمر، یعنی یہ بھی تو گویا کہ ایک، اگرچہ ہم اس کو نہیں مانتے، ان کے نزدیک چھوٹے بچی کا نکاح، 12 سال کی بچی کا نکاح ایک بڑی عمر کے بندے سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں اور دیکھیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ بہت آسان ہے اور ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو۔ اور پھر دوسری بات، جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح حضور کا ہوا، تو پھر خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے تصورات ہی سن لیجیے، یعنی جن سے نکاح ہو رہا ہے، اگر یہ معیوب ہوتا اور صرف انہی کا نکاح ہوتا، یہ ظلم ہوتا، تو پھر آپ کے تصورات کچھ اور ہوتے۔ آپ کے تصورات تو یہ ہے کہ میں تو کائنات کی عورتوں میں سے خوش نصیب عورت ہوں کہ مجھے حضور نبی کریم علیہ السلام کا شرف زوجیت مل گیا ہے۔ اور یہ بخاری و مسلم کی روایاتوں میں یہ بات بالکل واضح لفظوں میں ہے۔ اور آپ کا چونکہ نکاح بھی شوال میں ہوا تھا، آپ کی رخصتی بھی شوال میں ہوئے تھی، اور اس طرح کی تقریبات آپ شوال میں بڑا پسند کیا کرتی تھی۔ تو جس کا نکاح چھوٹی عمر میں ہوا، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، وہ بھی اپنے نکاح پر اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حریم ناز میں آنے پر انتہائی خوش تھی۔ اور سب سے بڑی حکمت اور وجہ علم کی اشاعت، کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دین جو لے کر آئے صرف مردوں کے لیے تو نہیں تھا، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ معاملات جو گھر کے باہر تھے، وہ تو میرے نبی کریم کے صحابہ کے سامنے تھے۔ اب جو گھر کے اندر تھے، وہ تو ظاہر ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین ان کے ہی ہونا تھا۔ اور پھر یہ جو گوشہ تھا زندگی کا، جو آدھا دین تھا، تو اس کی تکمیل کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ایک ذہین، فتین اور جودت طبع عورت کہ جن کی عمر اتنی ہو کہ جن کو باتیں یاد رہ جائیں۔ اس لیے تو جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ عورتوں میں حدیثیں جو مروی ہیں، وہ آپ کی زوجہ ہماری اماں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ خذوا شطر دینکم، کہ اپنے دین کا ایک حصہ عائشہ سے لے لو۔ تو یعنی حضور نبی کریم تو خود فرمایا کرتے تھے کہ عائشہ سے دین کا ایک حصہ لے لو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امام ترمذی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کے تصورات لکھے، فرمایا ما اشکل علینا صحاب محمد حدیث قط الا وجدنا عندها منه علما، کہتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی بات مشکل ہو جاتی نبی کے صحابہ کو، یعنی اس کا جواب نہ مل پاتا، تو ہم جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے۔ اور فرمایا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہم صحابہ جناب عائشہ کے بعد کوئی سوال رکھتے اور آپ اس کا جواب نہ دیتی، بلکہ ہمیں آپ اس کا حل کر کے جواب ارشاد فرما دیا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت عطاء بن ابی رباح، ان کے تصورات سنیں ذرا جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ آپ کو سب سے بڑی عالمہ، اور آپ فرماتے ہیں وہ اعلم تھیں، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں بھی آپ کا ایک علمی معیار تھا، ایک علمی وقار تھا۔ تو وہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو ایک حصہ تھا علم کا، جو اندرونی معاملات تھے،
وہ جناب عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لوگوں تک پہنچائے. یہ کیونکہ جناب عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور نبی کریم کا وصال ہوا تو آپ کی عمر مبارک تقریباً 18 سال کی تھی، اور حضور کے بعد آپ 48 سال تک زندہ رہیں، اور 57 ہجری میں مدینہ المنورہ میں آپ نے وفات پائی، اور آپ کی عمر 66 سال یا 67 سال بخاری و مسلم اور دیگر کتب سیر کے حوالے سے اتنی ہی تھی. تو یہ اتنا عرصہ نبی کریم علیہ السلام کا دین آپ لوگوں تک پہنچاتی رہی. تو بہرحال یہ کچھ حکمتیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھے. جناب عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹی عمر میں ہوا، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی عرب کے رسم و رواج کے مطابق. اور آج بھی عرب کے ہاں تو اس بات کو معیوب نہیں سمجھا جاتا کہ لڑکا بڑی عمر کا ہو اور لڑکی چھوٹی عمر کی ہو، بلکہ العربیہ.com اور نیٹ پر آپ جائیں گے، وزٹ کریں گے تو آج بھی عرب کے تصورات یہ ملیں گے کہ جناب جوان لڑکی ہے اور بوڑھے مرد سے شادی کی اور وہ زیادہ خوش و خرم ہے. تو بہرحال جو واقعہ جہاں ہوا اسی کو اسی تناظر میں رکھ کر ہم دیکھیں گے تو ہمیں سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں ہمیشہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کا ادب و احترام اور اہل بیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار رکھے، اور میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات کے جوابات دینے اور ان پر کان نہ دھرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.